السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت طیبہ، آپ کی مبارک اور پاکیزہ اولادیں، ان کا کچھ مختصر سا تذکرہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ کل حضرات امہات المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے سلسلے میں اختلافات رہے ہیں سیرت لکھنے والوں کے درمیان، لیکن بظاہر جو سب سے مضبوط ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں عطا فرمائیں، جن میں سے 6 اولادیں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، اور 1 بیٹا حضرت ابراہیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندی تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، 1 بیٹے حضرت ابراہیم ان سے تھے۔ زیادہ تر سیرت نگاروں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے پہلے حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ام کلثوم آپ کی ایک بیٹی تھی، حضرت زینب آپ کی ایک بیٹی تھی، سب سے بڑی حضرت زینب تھی، اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور انہی میں سے کسی کے درمیان آپ کے ایک اور صاحبزادے آپ کے یہاں پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا، بعض لوگوں نے ان کا نام طیب طاہر بھی بیان کیا ہے۔ تو اس طرح یہ 6 اولادیں تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کوئی بھی حیات نہیں رہے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم، ان سب کا بالکل بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور کوئی بھی آپ کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی۔ آپ کی بیٹیاں سلامت رہیں، ان میں سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا آپ ہی کی زندگی میں انتقال ہو گیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے وصال کے 6 ماہ کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں ہی دنیا میں آئیں۔ ظاہر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا 10 نبوی میں انتقال ہوا تھا، اور ساری اولادیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کی ولادت نبوت ملنے سے 10 سال پہلے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت قاسم کی پیدائش پہلے ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی
ابو العاص ابن ربیع سے ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو حضرت زینب اپنے شوہر کے پاس تھیں۔ بدر کے موقع پر وہ قیدی بن کر ابو العاص آئے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا لیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک لمبے عرصے تک دوری رہی، کیونکہ حضرت ابو العاص ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں پھر وہ ایمان لائے اور مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا دوبارہ سے نکاح پڑھوایا، اور پھر ان دونوں کی زندگی ساتھ میں ہی گزری۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا ایک دوسرے سے وفاداری کا تعلق رکھتے تھے، ایک دوسرے کا بڑا خیال فرماتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہرحال ان دونوں سے بڑی محبت تھی۔ اور جب حضرت ابو العاص ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح دوبارہ حضرت زینب سے فرما دیا۔ اور حضرت ابو العاص بہت ہی نیک، شریف، وعدے کے پابند، اور حضرت زینب کے ساتھ ان کا بہت ہی اچھا رویہ، بہت ہی اچھا انداز تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی قدر فرماتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی ان خوبیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ حضرت رقیہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بالکل ابتدائی مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، پھر اپنے شوہر سے ان کو بہت تعلق تھا، بڑی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود اسلام کی خاطر ایک لمبے عرصے تک وہ اپنے شوہر سے دور رہیں، انہوں نے ہجرت کی اور اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور پھر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے شوہر سے ملا دیا اور ایک اچھی زندگی ان کی گزری۔ ایک موقع پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ زخمی ہوئی، جب وہ ہجرت کر کے آ رہی تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے بارے میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ افضل بناتی، یہ میری سب سے بہترین بیٹی ہے، اور پھر فرمایا اس کو میری وجہ سے اس تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا ہے۔ ظاہر ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی پیاری ہیں، آپ کی لاڈلی ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ جملہ فرمایا کہ میری بہترین بیٹی۔ اس سے ان کے بلند ترین مقام کا پتہ چلتا ہے۔ اہل بیت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی اولادوں میں سب سے بڑی ہیں یا بیٹیوں میں سب سے بڑی ہیں، ان کے بلند ترین مقام کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ 6 ہجری کی بات ہے جب حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور پھر ان کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، اور پھر 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وفات کا بڑا اثر ہوا۔ آپ نے ان عورتوں کو باقاعدہ ہدایات دی کہ کس طرح غسل دینا ہے، کس طرح کفن دینا ہے، کس طرح کپڑے کفن کے پہنانے، یہاں تک کہ آپ نے خود اپنا تہبند اس کے لیے عنایت فرمایا کہ اس کو حضرت زینب کے کفن کا حصہ بنایا جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور حضرت ابو العاص کے ساتھ آپ خود قبر میں اترے اور اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ حضرت زینب کی ایک صاحبزادی تھی امامہ، اور ایک صاحبزادے تھے علی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسی سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے، خاص طور سے حضرت امامہ رضی اللہ عنہا نماز کی حالت میں آ جاتی تھیں اور حضور پر چڑھ جاتی تھیں، حضور کے پیٹھ پر بیٹھ جاتی تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب برداشت کرتے تھے، اور اس سے آپ کو خوشی ہوتی تھی۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کے بہت سے واقعات تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں درج ہیں۔
آپ کے یہ نواسے یعنی علی جو ہے فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اونٹنی پر سوار تھے، اور یرموک کی جنگ میں حضرت علی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت زینب کے صاحبزادے، جنگ یرموک میں ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی۔ آپ کی دوسری صاحبزادی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دوسرے نمبر کی تھی، اور ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 33 سال تھی، یعنی تقریباً شادی کے تقریباً 8 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ بچپن میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ان دونوں صاحبزادیوں کا رشتہ طے کر دیا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو حق کی دعوت دی تو ابو لہب آپ کا سب سے کٹر دشمن تھا اور وہ آخری درجے کی خباثت پر اترا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ تم لوگ محمد کی بیٹیوں نعوذ باللہ طلاق دے دو، ان سے اپنا رشتہ ختم کرو، نہیں تو پھر میرا تم سے تعلق نہیں رہے۔ ظاہر ہے باپ کے اس دباؤ میں ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں نے عتبہ اور عتیبہ نے ان دونوں سے اپنے رشتے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال اس سے بہت تکلیف بھی ہوئی اور آپ کو اس کا احساس بھی ہوا، لیکن ظاہر ہے کلمے کی دعوت اور ایمان کی دعوت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر کسی اور چیز کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ دونوں نے ساتھ میں حبشہ کی ہجرت کی، پھر واپس مکہ مکرمہ آئے، پھر دونوں نے ساتھ میں مدینہ منورہ ہجرت کی، اور وہاں بدر کے موقع پر جب سب بدر کے لیے جا رہے تھے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان بن عفان ان کی تیمارداری کے لیے رکے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر سے واپس آنے سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور آپ کو ان کی وفات کا علم ہوا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا، بہت غم ہوا، اور آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے، اور بعض کتابوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اس بری طرح حضرت رقیہ کی قبر پہ جا کر جاری ہوئے کہ قبر پر آنسو ٹپکنے لگے اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اتنا روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا بھی بڑا اچھا بنایا تھا، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جوڑا تھا وہ بڑا ہی مبارک، بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی نیک بخت جوڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، آپ کے اہل بیت کی ایک نمایاں فرد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی تیسری صاحبزادی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے بھی عتبہ دوسرے بیٹے، ابو لہب کے دوسرے بیٹے کا نکاح طے تھا عتیبہ کا، لیکن جب اس نے طلاق دی اور رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور رخصتی سے پہلے ہی یہ نکاح، غالباً نکاح بھی ہو گیا تھا لیکن رخصتیاں نہیں ہوئی تھیں، اس نے نکاح ختم کرنے کا اعلان کیا، تو پھر اس کے بعد حضرت رقیہ کا نکاح تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا، اور پھر جب حضرت عثمان حضرت رقیہ کی وفات ہوئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا۔ 9 ہجری تک حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ حیات رہی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں رہی، اور پھر حضرت ام کلثوم کے نکاح کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے جو بڑی مشہور کتابوں میں ہے
کہ جب حضرت عثمان سے نکاح ہوا تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا جو بیوہ ہوئی تھی ان کا نکاح کا پیغام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کر لی، اس بات میں ہاں میں جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی تکلیف ہوئی اور انہوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو شکایتاً عرض کیا کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہے، میں نے عثمان سے کہا تھا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں. عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا حضرت عمر سے کہ میں تمہاری بیٹی کے لیے عثمان سے بہتر شوہر بتاتا ہوں اور عثمان کے لیے تمہاری بیٹی سے بہتر لڑکی بتاتا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ حفصہ کا یعنی تمہاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، میں حفصہ سے نکاح کیے لیتا ہوں. ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے افضل، حضرت عثمان کے نبی تھے. حضرت عثمان اپنے جان و مال سب کچھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیے رہتے تھے. ایک امتی کے نکاح میں جا رہی تھی حضرت حفصہ، نبی نے فرمایا کہ میں خود ان سے نکاح کیے لیتا ہوں اور عثمان کے لیے تمہاری بیٹی سے افضل لڑکی بتاتا ہوں. اور عثمان رضی اللہ عنہ سے پھر آپ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا بلند تھا کہ آپ نے فرمایا کہ حفصہ سے زیادہ بلند مقام والی لڑکی عثمان کے نکاح میں جائے گی. ان کی بھی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر آپ نے کفن دفن میں شرکت فرمائی. 3 ہجری میں ان کا نکاح ہوا تھا اور 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی، سب سے محبوب، سب سے پیاری، سب سے لاڈلی، آپ کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ان کی تاریخ پیدائش کو لے کر مورخین اور سیرت نگاروں میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبوت سے 4-5 سال پہلے، اور بعد نے کہا 1-1.5 سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی. اور پھر ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ جو آپ کے بیٹے کی طرح تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، بچپن سے آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرما دیا اور آپ نے ان لوگوں کے گھر بسانے کا پورا انتظام فرمایا اور بہت دعائیں دیں. یہ ایک ایسا جوڑا تھا جس جوڑے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بلند ترین کلمات ارشاد فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے آپ 3 بیٹے حضرت علی کے یہاں دنیا میں آئے. ایک حسن، ایک حسین، ایک محسن. محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا، لیکن حسن اور حسین یہ تو سیدہ شباب اہل الجنہ کہلائے اور حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کہلائیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب تو میں نے اور تفصیل کے ساتھ اپنے بیان میں 3 بیان پہلے جو حضرت علی کا تذکرہ ہے، اہل بیت کا مقام اور فضائل علی، وہ آپ سماعت فرمائیں اور دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بلند ترین مقام ذکر فرمایا گیا اس میں. تو یہ ایک ایسا مبارک اور پاکیزہ گھرانہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی. علی کے اتنے فضائل ہیں کہ محدثین کہتے ہیں کسی کے لیے اتنے فضائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا. فاطمہ کے لیے فرما دیا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. حسن اور حسین کے لیے فرما دیا کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار. یہ مبارک ترین گھرانہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. 2 بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو عطا فرمائیں، ایک حضرت زینب اور ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان کہلایا وہ حضرت فاطمہ کی اولادوں سے چلا. آپ کی صاحبزادیوں کے یہاں اولادیں ہوئی اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے جو نسل چلی وہ نسل گویا حضور کا گھرانہ کہلائی، حضور کا خاندان کہلائی، حضور کے گھر والے کہلائے.
حضور کے اہل بیت کہلائے، حضور کے پیارے کہلائے، حضور کے محبوب کہلائے، جو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے گویا حضرت فاطمہ کے حوالے سے، حضرت فاطمہ کے توسط سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہلایا، کیونکہ حضور نے ان دونوں کو اپنا بیٹا کہا، اپنا لاڈلا کہا، اپنا پیارا کہا۔ بڑے بلند کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ارشاد فرمائے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا، ترمذی میں ہر حدیث کی کتاب میں پورے فضائل کا باب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔ جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ ان کی پیشانی کو چومتے تھے۔ آپ کہیں سفر میں جاتے سب سے آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مل کر جاتے۔ جب آپ تشریف لاتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ ایک موقع پر ایسے کچھ واقعات ہوئے، اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا کہ حضرت فاطمہ ناراض ہوئی۔ حضور کو پتہ چلا تو حضور نے منبر پر فرمایا فاطمہ بضعۃ من اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا گویا اس نے مجھ کو غصہ دیا۔ فاطمہ کی محبت گویا میری محبت، اور فاطمہ سے بغض گویا مجھ سے بغض۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ مرض الوفات میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر آپ نے ان کا کان قریب کیا اور کچھ کہا تو ہنسنے لگی، لیکن کسی کو نہیں بتایا۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ نے بتایا کہ حضور نے پہلی مرتبہ مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ یہ بیماری میری آخری بیماری ثابت ہوئی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اب اس بیماری کے بعد میں دنیا سے وفات پا جاؤں۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر آپ نے دوبارہ ان سے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش۔ بہرحال بہت کم عمری میں 25 سال سے لے کر 29 سال کے درمیان عمر تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں آپ کو دفن کیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے تینوں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، قاسم اور عبداللہ تو حضرت خدیجہ سے تھے اور ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ ظاہر ہے وہ بہت کم عمری میں تینوں انتقال کر گئے، اس لیے ان کے کوئی خاص تذکرے نہیں ملتے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اتنا ملتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ فرما رہے تھے ان العین لتدمع والقلب لیحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، میری آنکھیں رو رہی، میرا دل غمزدہ ہے، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں، لیکن ہم صرف وہ بات کہیں گے جس سے اللہ راضی۔ ہم اس موقع پر بھی اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات نہیں کہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت طیبہ تھی، جن کا تذکرہ یا آپ کی اولادیں تھیں، یا آپ کی پاک اولادیں، پاکیزہ اولادیں، مبارک اولادیں، آپ کے اہل بیت، آپ کی آل، جن کا تذکرہ ہمارے لیے آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کا سبب ہے، ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم ان مبارک نفوس کا تزکیہ کریں، ان پاکیزہ نفوس کا تزکیہ کریں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔